کتاب ایک آدمی دوسرے کو شبہ عمد کے ساتھ قتل کرتا ہے، تفصیل گزر چکی ہے، شبہ میں لاٹھی سے مارا تو مولی صاحب قاتل کے عاقلہ پر دی ہوتی اور قاتل پر کفارہ ہے۔ شبہ عمد میں دیت مغلظہ ہے 100 اونٹ علی العاقلہ، اور کفارہ ہے قاتل پر۔ وقد بینا ہو، اور ہم بیان کر چکے ہیں اس کو فی اول الجنایات، اور کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے عبد مومن کو، لقولی تعالی فتحریر رقبۃ مؤمنۃ فإن لم یجد، اگر غلام نہیں تھا فصیام شہرین متتابعین، پے در پے 2 مہینے روزے رکھے اسی نفس سے۔ ولا یجزئ فیہ طعام، اور قاتل 60 مسکینوں کو کھانا نہیں دے سکتا، لأنہ لم یرد بہ نص، کیونکہ والمقادیر، اور کفاری کی مقدار کی تعین معلوم ہے بالتوقیف سماع سے۔ وَلِأَنَّهُ جُعِلَ الْمَذْكُورُ كُلَّ الْوَاجِبِ، یہاں مذکور جو غلام تحریر غلام ہے اور صیام شہرین کا ہے یہ کل واجب ہے، بحرف الفا فتحریر رقبتنا، تو اب اگر ساتھ اطعام بھی ہو جائے تو یہ جو مذکور کل واجب نہیں ہوں گے، جز ہوں گے واجب۔ اور لکونہ کل المذکور، یا یہ کہ جو کفارہ ہے وہ قرآن میں ذکر ہے، تو اگر اطعام کفارہ ہوتا اس کا بھی ذکر ہو۔ وَيُجْزِئُهُ رَزِيعُ أَحَدِ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، اب اس نے کہا کہ جو عبد قاتل آزاد کرے گا وہ مسلمان ہوگا۔ اب ایک غلام ہے جس کا باپ مسلمان ہے ماں کافر ہے، یا ماں مسلمان ہے باپ کافر ہے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور کفارہ کے لیے کافی ہوگا یا نہیں؟ کہتے کافی ہوگا، کیونکہ بچہ خیر الابوین کا تابع ہے، اور خیر الابوین میں کون ہے؟ مسلمان، تو یہ مسلم شمار ہوگا۔ اور کافی ہے کفارہ دینے میں رضیع وہ بچہ کہ ماں باپ میں سے ایک مسلمان ہو، لأنہ وہ بچہ مسلم مسلمان ہے بھی خیر الابوین کی وجہ سے۔ کسی نے کہا کہ غلام میں شرط اور بھی ہے کہ اس کے اعضاء تام ہو، اور بچے کے اعضاء کا تو پتہ نہیں ہے کہ کام ہے یا نہیں، کہتے ظاہر سلامت و سلام۔ ولا یجزئ ما فی البطن، لومڑی کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو کفارہ میں دے سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں، لأنہ لم تعرف حیاتہ و سلامتہ، اول تو معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اگر زندہ ہو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ سلیم الاعضاء ہے۔ اور یہی کفارہ ہے قتل خطا میں، لما تلونا ودیتہ، اور دیت جو ہے شبہ عمد کا امام صاحب امام یوسف کے نزدیک 100 اونٹ ہے، 4 نوعوں سے، وہ 4 نوع یہ ہے، 25 بنت مخاض دے گا 1 سال والے، اور 25 جو ہے بنت لبون دے گا 2 سال والے، اور 25 حقی دے گا 3 سال والے، اور 25 جزعی دے گا 4 سال والے جو 5 سال میں قدم رکھا ہو۔ اور امام محمد امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اصلاً 3 انواع سے دے گا، 30 دے گا جزعی، 30 دے گا حقی، اور 40 دے گا سنیے۔ سنیے کا معنی کلھا خلیفات ہو، سب کے سب خلیفات ہو، خلیفات کا معنی فی بطونہا اولادہا، یعنی حاملے ہو، لقول علیہ السلام الا ان قتیل خطا العمد، خبردار مقتول شبہ عمد کا قتیل 100 چابک کا اور عصا کا ہے، اور اس میں 100 اونٹ ہے، 40 منہا فی بطونہا اولادہا، ٹھیک ہے یعنی۔ اور حضرت عمر سے اور حضرت زید سے ہیں 30 حقہ 30 جزعہ، تو 40 ایک نوع سے ہو گئے، 30 2 نوع سے ہو گئے۔ دوسرے کی دیت شبہ عمد کا اغلظ ہے قتل خطا سے، وذالک، اور یہ اغلظیت فیما قلنا کہ 3 انواع سے واجب کرو۔ ولہما، شیخین کا کیا مذہب ہے؟ 4 انواع سے۔ والقول علیہ السلام فی نفس المومن، حضور نے فرمایا مومن کا نفس قتل کیا جائے تو 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ ہے بس، یہ نہیں ہے کہ 40 سے دو، 30 سے دو، 30 سے دو۔ اور تم نے جو حدیث نقل کیا ہے وہ غیر ثابت ہے، صحابہ کرام کے اختلاف ہے صفت تغلیظ میں، اور ابن مسعود نے قول کیا ہے بالتغلیظ 4 انواع سے، کما ذکرنا۔ کسی نے کہا یہ تو ابن مسعود کا قول ہے، فرمایا ہوا کالمرفوع، یہ بمنزلہ، کیونکہ صحابی جب حکم غیر معقول بیان کرے وہ فی حکم الحدیث ہے، فیعارض، تو عبداللہ ابن مسعود کا قول کے ساتھ معارضہ کیا جا سکتا ہے بھی ان کے حدیث کے ساتھ۔ ولا يثبت التغلیظ الا فی الابل خاصۃ،
اور قاتل پر سختی نہیں کی جا سکتی سوا اونٹوں کے، یعنی ان پر اونٹ واجب کرو، لأن التوقیف سمع جو ہے اونٹوں میں ہے، فإن قضیہ اگر قضا کیا جائے دیت کے ساتھ علاوہ ابل میں نو لم یتغلظ قاتل پر سختی نہیں ہوگی، اور قتل خطا واجب ہے اسی دیت عاقلہ پر اور کفارہ قاتل پر، اور دیت خطا میں 100 اونٹ ہے لیکن اخماسن 5 نوع سے، شبہ عمد میں 4 انواع سے اور خطا میں 5 انواع سے، 20 بنت مخاض 1 سال کی، 20 بنت لبون 2 سال کی، 20 ابن مخاض 1 سال کی، اور 20 جو ہے حقی اور 20 جزعی، یہ قول ابن مسعود کا۔ وَإِنَّمَا أَخَذْنَا نَحْنُ وَالشَّافِعِيُّ بِهِ، ہم اور امام شافعی نے عبداللہ ابن مسعود کی قول پہ قول کیا ہے، لروایت ان نبی علیہ السلام قضا، حضور نے فیصلہ فرمایا، فی قتیل ایک مقتول میں قتل خطأ جو خطأ مارا گیا تھا تو فیصلہ کیا تھا اخما سن علی نحو ما قال، دوسری ولی انما قلنا، یہ 5 نوع سے دینا یہ اخف ہے یعنی ہلکا ہے، تو یہ الیق بخالۃ الخطا کیونکہ خاطی معذور ہے۔ اتنی بات ہے کہ امام شافعی یقضی ب20 ابن لبون مکان ابن مخاص۔ ومن العین، اب اگر دیت اونٹوں سے ہو تو 100 اونٹ دے گا، ومن العین، اور اگر سونے سے ہو نو 1000 دینار 1000 دینار ہے، ومن الورق، اور اگر چاندی سے ہو تو 10,000 روپے ہے، اور شاہ صاحب نے کہا چاندی سے 12,000 روپے ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے قضا بذالک 12,000 کے ساتھ۔ ولنا مروی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی علیہ السلام قضا، حضور نے فیصلہ فرمائے دیت کے ساتھ فی قتیلین ب10,000 درہم، ب10، اور وہاں جو آیا ہے 12,000 کہتے ہیں وہ 12,000 وزن کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے نہیں۔ وہ تعویل ماروا، اور تعویل اس حدیث کا جو امام شافعی نے 12,000 کا نقل کیا وہ یہ کہ حضور نے قضا کیا من دراہم جس کا وزن ہے 6 تولوں کا، وقت کانت کذالک۔ ولا تثبت دیت، اور دیت ثابت نہیں ہے مگر ان 3 انواع سے، اونٹ، سونا اور چاندی۔ عند ابی حنیفہ، اور صاحبین کہتے ہیں منہا ان 3 انواع سے بھی جائز ہے، اور بقر سے بھی جائز ہے، اگر بقر دینا چاہے 200 گائے دے گا، اور غنم سے بھی جائز ہے، اگر غنم دینا چاہے تو 1000 بکریاں دے گا، الفاشات 2000 بکریاں دے گا۔ ومن الحلل، اور اگر کپڑوں کی سوٹ دیت میں دینا چاہے تو میں 100 حلتن 200 جوڑے دے گا، کل حلتن صوبان، ہر جوڑے میں 2 کپڑے ہوں گے، خمیس اور سلوار۔ لأن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاکذا اسی طرح جعل مقرر کیا تھا اوپر مالک ہر مال کے منہا، بابا جی نے کیا کہا تھا کہ صرف اونٹ، سونا اور وہ کہتے ہیں نہ تقدیر اندازہ دیت کا ثابت ہے بشیء اس نوع سے جو معلوم المالیت وہذہ الاشیاء، اور یہ بقرات، غنمات اور حلل جو ہے یہ مجہولۃ المالیت ہے، یہی وجہ ہے لا یقدر بها زمان۔ میں نے پیر بگاڑا کا گھر گرایا، اب قاضی مجھے کہتے ہیں 200 سوٹ دو، یہ غلط، میں 200 سوٹ قدر کر دوں گا، اور وہ کہتے ہیں 200 سوٹ وہ دو جو بے نظیر پہنا کرتی، تو لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مجہول المالیت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اونٹوں کی قیمت میں بھی تو فرق ہے، ایک اونٹ ہے 50,000 کا، ایک اونٹ ہے 1,00,000 کا، کہتے ہیں اندازہ بالابل عرف بالاثار المشہورہ، اور وہ آثار مشہورہ عدم نہا ہم نے نہیں پائی فی غیرہا، بقر، غنم اور حلل میں۔ وذکر امام محمد نے ذکر کیا فی المعقل کتاب الدیات میں انہ لو صالح علی الزیادۃ علی 100 حلۃ، اگر قاتل اور مقتول صلح کرے زائد 200 سوٹوں پر، زائد 200 گایوں پر تو لا یجوز، یہ علامت ہے تقدیر کا۔ ثم قیل ہوا قول الکل، یہ سب کا قول ہے تو اختلاف ختم ہوا، بعض نے کہا ہوا قولہما، امام صاحبین کا قول۔ ودیت المرأہ، چلو قصاص میں تو مرد اور عورت برابر، اگر پیر وغیرہ عورت کو قتل کرے تو پیر وغیرہ سے قصاص لیا جائے گا کیونکہ اس کا نفس اور اس کا نفس برابر ہے، اگر چاہے نہیں کہتے ہیں اس میں 9 سورات ہے اور عورت میں 10 سورات ہے۔
بات سمجھ میں؟ مرد میں کتنی سوراخ ہوتی ہیں؟ 9 قبول دبر 2 4 6 7 8 اور 9، ٹھیک ہے؟ اور عورت میں یہی 9 ہے، اور ایک وہ ولادت کا موٹروی ہے، دینو سڑے دے اگر دستوری کہاں چلی؟ ہاں تو قصاص میں تو دونوں برابر ہے، النفس بالنفس کی روح سے، لیکن دیت میں پہلوان کو خطأً کسی نے قتل کیا تو 10,000 دینا پڑے گا، اور عورت کو کسی نے خطأً قتل کیا 5,000، اور دیت عورت کا نصف ہے من دیت پہلوان، وقد ورد هذا اللفظ، اور یہ متن منقول ہے موقوف علی علی اور مرفوع الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور شاہ صاحب نے کہا ما دون الثلث لا يتنصف، وہ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت نصف، مرد کا 10,000 دو، عورت کا 5، لیکن یہ تنصیب کہاں تک ہے؟ ثلث تک، یعنی مرد کے ایک عضو میں ثلث دیت ہے، تو عورت کا وہ عضو کاٹا جائے تو نصف ثلث نہیں ہے، وہاں بھی کتنا ہے؟ ثلث ہے۔ اچھا جی، وقال الشافعی ما دون الثلث لا يتنصف، وامامه اور مقتدی امام شافعی کا اس مسئلہ میں زید بن ثابت ہے، لیکن حجت اس پر مروینا ہے بعمومی کہ متن جو آیا ہے دیت المرأة علی النصف من دیت الرجل، دوسرا یہ وَلِأَنَّهَا لَهَا، قوت عورت کا انقص ہے قوت رجل سے، اور منفعت عورت کا اقل ہے، اور ظاہر نقصان اثر نقصان کا تنصیف نصف میں، یعنی نفس عورت میں نصف دیت ہے بنسبت نفس رجل کے، فَكَذَا فِي الْأَطْرَافِ وَالْأَجْزَاءِ اعتبارا بالانفس، اور قیاس ثلث و ما فوق الثلث پر، ثلث و ما فوق الثلث میں تنصیف ہے تو ما تحت الثلث میں بھی، ودیت الرجل مسلم والجمی سواء، سپہ صحابہ کو خطأً قتل کیا جائے تو 10,000 ہے، تو اگر شیعہ کو خطأً قتل کیا جائے تو 10,000 ہے، اور شاہ صاحب نے کہا دیت یہودی اور نصرانی کا 4,000 ہے، اور دیت مجوسی کا 800 روپے ہے، امام مالک نے کہا دیت یہودی اور نصرانی کا 6,000 ہے، لقول علیہ السلام عقل الکافر، کافر کی دیت نصف ہے، عقل المسلم مسلمان کی دیت کا، اور کل دیت مسلمان کی ان کے نزدیک 12,000 ہے، تو غیر مسلم کی 6,000 ہے۔ ولی شافعی ما روی ان نبی علیہ السلام حضور نے مقرر فرمایا تھا دیت نصرانی و یہودی کا 4,000 درہم اور دیت مجوسی کا 800 درہم، ہماری نزدیک کتنا ہے؟ برابر ہے۔ قول علیہ السلام دیت کل ذی عہد فی عہدہ 1000 دینار، دیت ہر ذمہ کا جب تک وہ عہد ذمہ میں رہتا ہے 1000 دینار، اور 1000 دینار مسلمان کا بھی ہے۔ وکذالک، اسی طرح فیصلہ کیا حضرت ابوبکر نے، عمر نے رضی اللہ تعالیٰ، امام شافعی نے جو نقل کیا ہے لم یعرف راوی ہے، اس کی راوی معلوم نہیں ہے، اور نہ وہ حدیث مذکور ہے کتب حدیث میں، اور ہم نے جو نقل کیا وہ اشہر ہے اس حدیث سے جو امام مالک نے نقل کیا، کیونکہ ہماری حدیث پر ظاہر ہے عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ فصل فیما دون الناس،